آج اگر اسلام کو، ہمارے دین کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دہشت گردی کہاں سے آئی، کسی خلا سے نہیں آئی، اچانک پیدا نہیں ہوئی، یہ ایک رد عمل ہے، درست رد عمل نہیں ہے لیکن ہے یہ رد عمل۔ رد عمل کس چیز کا؟ رد عمل ہے یہ ناانصافی کا۔ جب دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوئیں، فلسطین میں، کشمیر میں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، افریقہ میں، یورپ میں، دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو بعض لوگوں نے رد عمل کے طور پہ اس ہتھیار کو استعمال کیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس ہتھیار کا استعمال خواہ اگرچہ وہ رد عمل میں تھا لیکن اس سے الٹا نقصان ہوا اور بہت زیادہ نقصان ہوا۔ ہمارا دین بدنام ہوا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اعتراض کیے گئے اور آپ کی توہین کرنے کی جسارت کی گئی۔ اسی طرح مسلمانوں کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ کے دنیا بھر میں بدنام کیا گیا، اور پاکستان اور اسلامی ملکوں کے جو پاسپورٹ ہیں وہ عزت کا نشان بننے کی بجائے کچھ اور بن کے رہ گئے۔ اس رد عمل نے نقصان پہنچایا ہے، اس لیے ہمیں اس رد عمل کی بجائے جس ہتھیار کو آج استعمال کرنے کی ضرورت ہے وہ اتحاد امت کا ہتھیار ہے۔ اتحاد وہ طاقت ہے جس کے ذریعے ہم اس رو کا اور اس روش کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو آج دنیا بھر میں اور دنیا کے ٹھیکیداروں نے، خاص طور پہ عالمی امن کے ٹھیکیداروں نے جس طرح اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنا شروع کیا ہے اور ان کو نشانہ بنایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حل کے لیے اور اس کے مقابلے کے لیے مسلمان حکمرانوں سمیت ساری امت کا اتحاد ضروری ہے۔ اتحاد علماء، اتحاد جماعت دینیہ، اتحاد عوام اپنی اپنی جگہ پہ ان کی اہمیت ہے، لیکن مسلمان حکمرانوں کا اتحاد اس سلسلے میں جو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ اور کوئی کسی کا اتحاد میں سمجھتا ہوں اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ سعودی عرب نے ایک اچھا آغاز کیا ہے اور 30 سے زائد ملکوں کا اتحاد قائم کر کے ایک بنیاد اس کی رکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتحاد اور اس اتحاد اور اس کا جو فوجی حصہ ہے، فوجی اس کا پہلو ہے، اس کی قیادت پاکستان کے سابق آرمی چیف کو دیا جانا یہ پاکستان کا اعزاز ہے، اور پاکستان میں لوگوں کو اس پر اعتراض کرنے کی بجائے اس پر خوشی منانی چاہیے۔ ضرورت آج اس بات کی ہے کہ مسلمان ملکوں کے باہمی تنازعات کے حل کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم بنایا جائے، اور بجائے اقوام متحدہ کے یا عالمی طاقتوں کی طرف دیکھنے کے ہم اپنے تنازعات کو خود حل کرنے کی پوزیشن میں ہوں، اور ایک دوسرے سے جو اختلاف ہے وہ اس فورم میں بیٹھ کے طے کریں۔ یہی طریقہ ہے اپنی اور اپنے دین کی عزت کو، آن کو، آبرو کو بچانے کا۔ جہاں تک حرمین کا تعلق ہے، ہر مسلمان کی جان حرمین میں ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہاں ہمارے دیوبندی دوست، بریلوی دوست، حنفی، اہل حدیث، ان میں اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ حرمین پر جان قربان کرنا سعادت ہے اور ایمان کی نشانی ہے۔ ہم امن و اعتدال کی طرف ساری امت مسلمہ کو اور پوری دنیا کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اس عزم کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حرمین کی اور سرزمین حرمین کی حفاظت کے لیے اپنے گھر بار، اپنے اعزہ، اپنے اقارب سب کچھ قربان کر دیں گے، مگر حرمین پر اور اہل حرمین پر انشاءاللہ آج نہیں آنے دیں گے۔ دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔